اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین حضرات، مرکز افضلیہ کے چاہنے والے عقیدت مند حضرات اور ہمارے تمام بڑے بزرگ اور نوجوان ماؤں بہنوں، آئیے آج جو ہے اب مختلف موضوعات کے حوالے سے گفتگو ہونے والی سیریز جوہر اسلام میں آج ہم لوگ پھر بات کریں گے۔ مختلف اولیاء اللہ کی باتیں اور چنندہ ویسی باتوں پر ہم لوگ آج غور و خوض پھر سے کرنے والے ہیں، جس کے سننے اور سمجھنے سے ہم لوگوں کے عقیدے اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ آئیے چند ایسے ٹاپک پر ہم لوگ گفتگو کریں دلیل کے ساتھ اور حوالے کے ساتھ، جس سے ہمارا دل و جگر گرما جائے اور ہمارے ایمان و عقیدے میں پختگی آئے۔ آئیے سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ایک حدیث مبارک سے جو بھی نظر سے گزرا ہے۔ سنن ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قسم ہے اللہ کی، اللہ تعالیٰ تیری رہنمائی سے کسی ایک شخص کو بھی راہ حق دکھا دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹ سے افضل ہے۔ یعنی اللہ کے رسول یہ قسم کھا کر بیان کرتے ہیں کہ اے لوگو، اے ایمان والو، اگر تمہارے کہنے سے، تمہارے سننے سے، تمہارے کچھ بولنے سے کسی کی رہنمائی ہو جاتی ہے تو تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بہتر ہے۔ یعنی ایک بہت قیمتی بات، قیمتی چیز ہے کہ اگر تمہارے وجہ سے کسی کی رہنمائی ہو جائے، کسی کا بھلا ہو جائے، کوئی آدمی ایمان والا بن جائے، کوئی آدمی عقیدت اپنا سدھار لے، کوئی آدمی کے دل میں محبت رسول، محبت اللہ کی، محبت پیر کی پیدا ہو جائے، تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ آج کے لوگ ہم لوگوں سے سرٹیفکیٹ کھوجتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے بھی دلیل دو، سرٹیفکیٹ دو، تم کو یہ چاہیے وہ چاہیے۔ جی نہیں، رسول پاک فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے کوئی سند اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ جو علم تم جانتے ہو دوسرے تلک پہنچا دو، جو رہنمائی تمہارے پاس ہے دوسرے تلک پہنچاؤ۔ تمہارے کسی بھی بات سے کسی کا بھلا ہو جائے، بہت بڑی بات۔ یہ مت سمجھو کہ مجھے کچھ نہیں آتا ہے، جب میں گدی پر بیٹھوں گا تبھی کچھ کہوں گا، مجھے جب خلافت ملے گی تب میں کچھ کہوں گا۔ یہ سوچنا ایک شیطانی سوچ ہے، یہ سوچنا انسانی سوچ نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ مومن کی پہچان نہیں ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں کہ ان چیزوں سے بھی آپ جو ہے لوگوں کو ہدایت پہ لا سکتے ہیں۔ آپ کو پگڑی اور اجازت اور خلافت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو رہبر بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہاں بھائی اگر آپ گدی پر بیٹھیں گے، رہبری حاصل کریں گے، رہبر بنیں گے کسی کا تبھی آپ کسی کو نہیں۔ آپ جو ہے اچھی باتیں دوسروں تلک پہنچا سکتے ہیں، آپ کا حق ہے۔ علم دوسرے تلک فروغ پہنچا سکتے ہیں، علم کا فروغ کر سکتے ہیں۔ جو چیزیں آپ ہم سے سیکھتے ہیں آپ بھی دوسروں تک سکھائیے، ہم کسی سے سیکھتے ہیں ہم کو دوسرے تک سکھائیں گے۔ اس سے کیا ہے کہ یہ سرخ اونٹ سے بہتر بتایا گیا ہے۔ سمجھ گئے محترم؟ ہاں، مطلب یہ بہتر عمل بتایا گیا ہے۔ ہاں، یہ رسول پاک کی حدیث سنن ابو داؤد سے بھی ہم لوگ بیان کر رہے تھے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ رسول پاک اور ایک جگہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور اکرم نے فرمایا کہ ندامت، گناہ پہ شرمندہ ہونا توبہ ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو گناہ پر قائم رہ کر توبہ کرے وہ اپنے رب سے معاذ اللہ تمسخر یعنی مذاق کرتا ہے۔ جمیع الاحادیث جلد نمبر 4 کتاب التوبہ صفحہ نمبر 241 میں ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ گناہ پر ہم جمے ہوئے ہیں اور منہ سے توبہ استغفار روزانہ 1000 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، کام وہی کر رہے ہیں۔ تو یہ ایسا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ مذاق کر رہے ہیں، ہنسی مذاق ٹھٹھا کر رہے ہیں۔ آپ تسبیح لے کے پڑھ رہے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توبو علیہ، میں توبہ کرتا ہوں اپنے تمام گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں، اور
دھیان آپ کا کہیں اور ہے، تسبیح پر دھیان تو ہے نہیں، سوچ رہے ہیں دکان کے بارے میں، سوچ رہے ہیں مکان کے بارے میں، وہ کہاں توبہ ہوا؟ توبہ تو تب ہوگا صاحب کہ جب ہم توبہ کا خیال من میں لائیں گے اور اس کو تہیہ کریں گے کہ دوبارہ اس کو نہیں کرنا، تبھی نہ ہوگا، ہے کہ نہیں؟ تو یہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو گویا کہ مذاق کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو یہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ توبہ کرنے کا مطلب ہے کہ گناہوں سے توبہ ہو، اور وہ توبہ جو ہو سچا توبہ ہو۔ کہا گیا کہ توبۃ النصوحہ ہونا چاہیے، جو کر لیا سو کر لیا، اس کو پھر دہرانا نہیں ہے۔ ہاں، دادا حضور فرمایا کرتے تھے مثال دیتے ہوئے کہ جس طرح سے وومیٹنگ کرنے کے بعد اس وومیٹنگ کو کھایا نہیں جا سکتا، اسی طرح سے توبہ کرنے کے بعد اس گناہ کو دہرایا نہیں جا سکتا۔ اگر آپ دہرا رہے ہیں گویا کہ آپ اللہ سے مذاق کر رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں ہم لوگوں کی عادت کیا ہو گئی ہے؟ دن بھر گناہ کیا، شام کو توبہ کر لیا، کوئی غلط کام کہہ دیا تو کہہ دیا، کرنا تو ہے نہیں، ہے نا؟ تو یہ تو مذاق ہے، نہیں مذاق ہے؟ ہاں، یہ تو سراسر مذاق ہے، اللہ رسول سے مذاق ہے بھائی، ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ توبہ صدق دل سے ہو، گناہوں کو یاد کر کے ہو، گناہوں کو دھیان میں رکھ کر کے ہو، اور دوبارہ اس گناہ کو نہیں کرنا ہے۔ اب جو ہے، جو مجھ سے سچی محبت کرتا ہے وہ مجھے 3 مقامات پر دیکھے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں 3 مقامات پر ہم کو دیکھے گا۔ پہلا، اپنی موت کے وقت ہم کو دیکھے گا، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ دوسرا، صراط پر گزرتے ہوئے دیکھے گا۔ تیسرا، حوض کوثر پر ہم کو دیکھے گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مولا علی فرما رہے ہیں۔ حوالہ دیکھیے، میزان الحکمت جلد 2 صفحہ نمبر 187۔ یعنی جو مجھ سے محبت، سچی محبت کرے گا وہ مجھے 3 مقامات پر دیکھے گا۔ کہاں کہاں دیکھے گا؟ یعنی مرتے وقت بھی دیکھے گا ہم کو، صراط پر بھی دیکھے گا، حوض کوثر پر بھی دیکھے گا۔ تو صراط پر چھوڑ دیجیے، حوض کوثر ابھی دور ہے۔ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ مرتے وقت، موت کے وقت ہم مولا علی کا دیدار کریں گے، اگر ہم سچی محبت مولا علی سے کرتے ہیں تو۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ، کیا بات ہے! موت کے وقت جب مولا علی حاضر ہو جائیں تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ گویا کہ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ موت کے وقت جو شخص جس سے محبت کرتا ہے وہ ضرور ملے گا اس کو۔ یعنی پیر سے اگر آپ کو سچی محبت ہے تو پیر آپ کے سامنے ضرور آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ بات مولا علی کے بیان سے واضح ہو رہا ہے بھائی۔ ہاں، جو آدمی حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہوا وہ یزید ہوتا ہے، حضرت واصف بابا کہہ رہے ہیں۔ یعنی امام حسین کے سامنے تلوار لے کے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ یعنی مخالفت کون کر سکتا ہے؟ سوائے یزید کے کوئی نہیں کر سکتا۔ یعنی کوئی آدمی اگر امام حسین کے راستے پر چل رہا ہے تو اس کا مخالفت کرنے والا یقیناً یزیدی ہوگا۔ کبھی کوئی ایمان والا اس کی مخالفت نہیں کر سکتا ہے، سمجھ لیجئے بات کو۔ بہت پوائنٹ کی بات ہے جو ہم ابھی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، ہے نا؟ غور کرتے چلیے گا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دیدار الہی، انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت ہے۔ پہچان ہی دراصل دیدار الہی ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو عارفین یعنی فقراء کو عطا کی جاتی ہے نا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت ہونے کے بعد ہی اللہ کا دیدار ممکن ہے۔ ایسے نہیں کہ صرف جھٹکے میں اللہ کا دیدار کرنے کا جو ہم لوگ ابھی ہوا پانی سن رہے ہیں مارکیٹ میں، دیدار الہی کا ہوا، یہ کوئی کھیل تماشا مذاق نہیں ہے۔ جب تک معرفت حقیقی حاصل نہیں ہوگی، دیدار الہی کسی بھی صورت میں حاصل نہیں ہو سکتی ہے، اور نہ ہی دیدار الہی کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ہم نے کہا آپ کو کہ میں نے 2 شخص سے پوچھا کہ دیدار الہی ہوا، تو اس کو سمجھے میں نہیں آ رہا کہ دیدار الہی ہوتا کیا ہے۔ تو ایسا کیا فائدہ ہے بھائی کہ جب دیدار الہی کا مطلب ہے آپ کو پتہ نہیں ہے، تو کیسے آپ اس راستے پہ چل رہے ہیں؟ ان کے استادوں نے دیدار الہی کو پتہ نہیں کیا سب بنا رکھا ہے، کیا سمجھا رکھا ہے کہ آج کل ایک مذاق بنا ہوا ہے۔ اب دیکھیے، ہر تکلیف اور مصیبت میں بھی مرشد کے حکم کی بجاوری لازمی جانو تو تبھی مقام ولایت پا سکو گے، ورنہ نہیں پا سکو گے۔ کون فرما رہے ہیں؟ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ ہیں، ہے نا؟ یہ فرما رہے ہیں کہ ہر تکلیف اور مصیبت میں بھی مرشد کے حکم کی بجاوری لازمی جانو۔ ایسا نہ کہ مصیبت ہے تو جو ہے سو کہ ہم ابھی مرشد کا فرما برداری نہیں کریں گے، ابھی تو بہت مصیبت چل رہا ہے تو ابھی ہم سب کام چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں کریں گے، جب موسم ٹھنڈا ہو جائے گا نا
تو سب کچھ کریں گے، یہ ہم لوگ کا سوچ ہے نا، لیکن ایسی تعلیم نہیں ہے. ایسی تعلیم کے پھیرا میں اگر آپ رہیے گا تو آگے نہیں بڑھ پائیے گا، سمجھ گئے کہ نہیں؟ اس لیے یہ وہ چیزیں ہیں جو ولایت تک لے جاتی ہے، ویسا حوصلہ پیدا کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر پہاڑ بھی مجھ علی کو دوست رکھے گا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. یعنی مولا علی فرماتے ہیں کہ ہم سے محبت کرو گے تو ٹوٹ کے ایک دم چور چکنا چور ہو جاؤ گے. ہم ایسا مت سمجھ لو کہ اتنا آسان ہے رسول اللہ سے محبت کرنا اور اہل بیت سے محبت کرنا. ایک بار ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ مولا علی اور اہل بیت سے محبت جب لوگ کرتے ہیں تو مصیبتیں ان کے طرف ایسے آتی ہے جیسے اونچائی سے ڈھلاؤ کی طرف پانی آتا ہے. مانے پورا ایک دم لڑھکتا ہوا چلا آئے گا آپ کے طرف مصیبت، پریشانی، عذاب. یہ سب تو بھائی دادا بھی کہا کرتے تھے کہ بھائی بڑی پریشانی ہوگا اس لائن میں چلو گے تو بہت ہمت سے کام کرنا پڑے گا، بہت ہنسی مذاق کا راستہ نہیں ہے. کہتے تھے نا بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹ کی بھائی. تو مولا علی بھی فرماتے ہیں کہ اگر پہاڑ بھی مجھ سے محبت کرے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اب سوچ لو علی کی محبت اتنی آسان ہے. آج کے ڈیٹ میں لوگ مولائی بننا بہت آسان سمجھتے ہیں. خالی علی علی کہہ دیا نعرہ حیدری تو مولائی ہو گئے. خالی کہنے سے نہیں ہوگا بھائی، ان کے اقوال پر چلنا پڑے گا، ان کے فرما برداری کو کرنا پڑے گا، اور ان سے محبت میں تمام مصیبتوں کو جھیلنا ہوگا. بولیے غلط کر رہے ہیں؟ رسول پاک کا ایک اور قول سامنے آ گیا، یقین جانو جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. اللہ اکبر. صحیح بخاری کی حدیث ہے بھائی، ہم ہنسی مذاق نہیں کر رہے ہیں. صحیح بخاری 2818 نمبر حدیث میں مل جائے گا. یقین جانو رسول پاک کہہ رہے ہیں جنت جو ہے تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. رسول پاک فرماتے ہیں کہ یقین جانو جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. کیا مطلب ہوا اس کا ذرا بتائیے. جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں، جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں. دادا کہتے تھے نا یہ خاکی اپنے فطرت سے نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جان ہے نا. تو اب یہاں پر اس چیز کو عمل کو جوڑ کے لائیے کہ عمل کدھر لے جانا ہے. تلوار کی بات جب بات آ گئی تو حق و باطل کی بھی بات آ ہی جائے گی. تلوار ایسے نہیں نکلتا ہے. تلوار کب نکلتا ہے؟ آج کے صوفیہ بڑے جو ہے نا خانقاہوں میں ہو کرتے ہیں، کہتے ہیں ارے تلوار الوار کا زمانہ لد گیا. ارے تلوار کا زمانہ لد گیا، زبانی تلوار تو چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ گفتگو کی تلوار چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ سو بتائیے. حق کو حق، باطل کو باطل سمجھو گے کہ نہیں سمجھو گے؟ یہ سب کو گور مٹھا ملا کے 16 دنیا 8 کر دو گے تو تلوار پھر کہاں رہا؟ تلوار کا مطلب تلوار نہیں بلکہ مقابلہ، جنگ، لڑائی، اختلاف، مخالفت. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جنت تو خیر جنت کہنے کا ہے نا، جنت کی بات کہی گئی ہے، لیکن بات اصل کیا ہے کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جنگ و جدال کرنا ہوگا، مجاہدانہ حرارت پیدا کرنی ہوگی اپنے اندر. جنت کے لالچ میں صرف عبادت نماز پڑھنے سے کام نہیں چلنے والا ہے. جہاں پر حق آوے تو حق کا ساتھ دینا ہے، باطل ہو تو باطل سے مقابلہ کرنا ہے، سینہ تان کے کھڑا ہونا ہے، تب جنت میں جانے کی بات کیجئے. ورنہ ایسے تو بھائی مغفرت کرنے کے بعد جنت سب کو اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، ہے نا. جنت عطا کر دے سب کو اچھی بات، لیکن جنت میں جب آن بان شان سے جائیے گا تب نہ کوئی بات ہوگا، ورنہ ایسے بھیک میں دیا ہوا جنت لینے سے کیا فائدہ ہے؟ مطلب نیگیٹو سینس میں اس کو نہیں لیجئے، مطلب اپنا عمل کر کے جائیے. ہاں کوالیفائی کر کے جائیے، عمل کر کے جائیے، حق گوئی کر کے جائیے، نیک اعمال کر کے جائیے، صالحہ کر کے جائیے، اور اپنا جہد اور جو جستجو جو ہو سکتا ہے وہ کر کے جائیے.